یہ کسی فوجی کی تلاش نہیں تھی بلکہ یہ کوئی اور مہم تھی جس کا میں اب آپ کو بتاؤں گا۔ ریڈ لائن پر ریڈ لائن، ریڈ لائن پر ریڈ لائن، ڈیٹیں دیے چلے جا رہے ہیں ٹرمپ صاحب۔ آخر آپ بڑا پٹاخہ کب بجائیں گے؟ کیا بڑا پٹاخہ بجانا بھول گئے ہیں؟ مستقل جنگ بندی کا وعدہ یہ ایران کا حق بنتا ہے جو امریکہ کو دینا چاہیے۔ اس تصفیہ کرانے میں پاکستان کا کردار آخر ہے کیا؟ پاکستان کیا ایران کے ساتھ کھڑا ہو کے ایران کی حمایت کر رہا ہے یا صرف سعودی عرب کو خوش کر رہا ہے؟ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ ہم بات کریں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ پہ، زیادہ بات نہیں کریں گے۔ میں مختصر الفاظوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر اس جنگ یہ جا کس طرف رہی ہے، آخر ہو کیا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو چند الفاظوں میں واضح طور پر آسان اردو میں بتاؤں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ دوستوں، جنگ جو ہے نا بہت ہی مشکل مرحلے کی طرف جاتی جا رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جس طرح ابھی ان کے فوجی ایران کے جزیرے پہ اترے، اور اس جزیرے پہ اترے جس جزیرے پہ اوپر ایران کا سارا تیل ہے، اور دوسرا ایران کا ایٹمی پلانٹ جو ہے نا وہ وہیں پر ہے، جو بقول ایران کے کہ اس نے اپنے اچھے کاموں کے لیے ایٹمی پلانٹ بنایا ہے۔ ایٹمی پلانٹ بنانا کسی کے لیے بھی کوئی جرم نہیں ہوتا، ہاں اس کی مقدار بڑھانا جس سے وہ ایٹم بم بنا لیں اس پہ پابندی عائد کی گئی ہے دنیا میں۔ اچھا، ایران جو ہے وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایٹمی پلانٹ ضرور ہے مگر ہمارا ایٹمی بم بنانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اچھا، اب امریکہ نے جو یہ فوجیں اتاری اور 100 جہازوں نے، یعنی 100 فائٹر پلین جس کے اندر بڑے بڑے قیمتی بلین ڈالر کے پلین تھے، اور 1000 سے زیادہ فوج، آپ نے یہ ایک آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ان کے 2 جہاز مار گرائے، اس میں سے 2 پائلٹ جو تھے، ایک پائلٹ تو ریکور ہو گیا تھا، ایک پائلٹ امریکہ کا ریکور نہیں ہوا تھا، تو وہ اس کو ایران بھی ڈھونڈ رہا تھا گزشتہ 2 دنوں سے، اور امریکہ بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ تو امریکہ نے فوری طور پر 100 جہازوں سے زیادہ کا جو ہے وہ ایک حملہ کیا۔ 100 جہاز وہاں پہ آئے، 100 جہازوں سے ہزاروں فوجی اتارے گئے اور اس ایک آدمی کو ڈھونڈتے رہے۔ آپ یقین کریں گے کہ جنگ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک فوجی بھی پیچھے رہ جائے نا، یا گر جائے، یا اس طرح سے جہاز سے نکل کر پیراشوٹ کے ذریعے اتر جائے، تو اس فوجی کی جان کی جو قیمت ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ فوجی اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی فوج نہیں ہے جو اپنے فوجی پیچھے چھوڑی آتی ہے اور پھر انڈیا اس کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے اس کی لاش کو واپس کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک پرچہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کا یہ فوجی بہت ہی بہادر تھا، یہ ہم سے 2 گھنٹے اکیلا لڑتا رہا۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا یہ امریکہ کی فوج ہے۔ امریکہ کبھی بھی جو ہے نا اپنا ایک بھی فوجی گراؤنڈ پہ چھوڑ کے نہیں جاتے، تو یہ امریکنس کی خوبی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر یہ خوبی فیل ہو گئی ہے۔ ان کو اپنا فوجی تو اتارنا تھا، وہ تو اپنا فوجی وہاں سے نکالنا تھا، اس کے لیے انہوں نے اپنی فوج اتار دی، مگر یہ فوج وہاں پر ایک دن تقریباً 13 گھنٹے کے قریب کیا کرتی رہی ہے؟ یورینیم کی تلاش کرتی رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ایٹمی پلانٹ کے پاس ہی کہیں انہوں نے یورینیم چھپایا ہوا ہے۔ وہ یورینیم لے کے بھاگنا چاہتے تھے وہ، لیکن کیا کریں یار، اتنا بہادر ہے ایران کے جو فوجی ہیں، اتنے بہادر ہیں، انہوں نے ان کے 3-4 جہاز ہی گرا دیے اور ان کے ہیلی کاپٹر گرا دیے، اور وہ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ کے سامنے ہے، آپ ان کی تصویریں دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، اور امریکہ اس بات کو مان گیا۔ امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ جہاز جو ہے آگ لگا دی خود ہی۔ کون اپنے بلین ڈالر جہازوں کو آگ لگائے گا؟ آگ لگانا کیا، اس کو تو اسکریچ مارنا بھی جو ہے نا جرم ہوگا وہاں پر نا امریکہ میں۔ تو بہرحال امریکہ نے ایک بڑا مذاق کا اس بات کی کہ ہم نے اپنے جہاز خود جلا دیے۔ خود کیوں جلا دیے بھائی آپ نے؟ جب آپ گئے تھے 100 جہازوں کے ساتھ، تو واپسی پہ آپ کے پاس 96-7 جہاز تھے، تو 3-4 جہاز جو تھے، 2-3 ہیلی کاپٹر جو تھے، وہ تو انہوں نے گرائے نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ان لوگوں کا، اس فوج کا، ایرانی فوج کا اور امریکن فوج کا آمنا سامنا نہیں ہوا، حالانکہ وہ 12-13 گھنٹے ان کی سرزمین پہ رہے اور یہ ان کو ڈھونڈتے رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجیز نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اس پائلٹ کو ڈھونڈ لیتے، لیکن ان کے ساتھ پائلٹ جو ہے وہ کنیکٹ تھا وائرلیس کے ذریعے، تو انہوں نے اپنا پائلٹ ڈھونڈا اور یہ وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ پائلٹ لینے نہیں آئے تھے، اصل میں یہ آئے تھے آپ کی جو ہے نا ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ آئے تھے آپ کا جو یورینیم کی ذخیرہ جو ہے نا ایران کے پاس، اس کو لے کے بھاگنے کے چکر میں آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں کر سکے اور آخر ان کو سبکی ہوئی۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ان کی جو ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن پہ ریڈ لائن دیے جا رہے ہیں کہ میں 10 دن کا، پھر 5 دن کا، پھر 2 دن کا، پھر اب 1 دن کا، بس سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار ہو کیا رہا ہے۔
آخر آپ نے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے؟ مطلب میں بار بار آ کے میں آپ کو یہ بولوں کہ کھڑے رہو یہیں پہ، میں ابھی آ کے تمہیں چماٹ ماروں گا، یہ وہ ہو رہا ہے. تو بھائی بندہ کب تک کھڑا رہے گا؟ بھائی تو نے مارنا ہے مار، مجھے بھی جانا ہے آ جاؤ اوپر. ایران اس بات پہ اثر ہے. بھائی ایران نے ایک بات بول دی ہے کہ اگر آپ نے ایٹمی ہتھیار استعمال کیا، کوئی بھی ہمارے پلانٹ پہ حملہ کیا، مزید پاور پلانٹ پہ حملہ کرنے کا کہہ رہا ہے 2 دن سے یہ نا، جب سے اسپتال سے آیا ہے، تو ہم آپ کے سعودی عرب میں، بحرین میں، کویت میں اور دبئی میں جتنے بھی پاور اسٹیشن ہیں سب اڑا دیں گے، اور جتنے بھی ان کے تیل کے ذخائر ہیں سب اڑا دیں گے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، اگر دوستوں ایسا کچھ ہو گیا نا تو آپ یقین کیجئے کہ یہ دنیا کی تباہی ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، تیل کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی. اور اگر ان کے پاور پلانٹ اڑا دیے گئے تو پورا یو اے ای، بحرین، کویت، سعودی عرب یہ اس میں اندھیرے میں ڈوب جائے گا. اور اندھیرے میں کون سا کام ہوتا ہے؟ نہ کوئی فیکٹری چل پائے گی، نہ ایئرپورٹ چل پائیں گے، بس ایک طرح سے معذور ہو کر رہ جائے گا. تو اس کا بہت ڈر ہے امریکہ کو کہ کوئی ایسا اگر ہم نے کچھ بھی کیا تو انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہم نے اپنے جو ٹارگیٹ لاک کر دیے. ٹارگیٹ لاک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بندوقیں لاک کر کے آٹو پہ لگا دی ہیں. اب جیسے ہی یہ حملہ کریں گے نا یہ آٹومیٹک چلیں گے. اور یہ آج کل ہے پن پوائنٹ. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس بلڈنگ پہ مارا اور اس بلڈنگ پہ لگا، نہیں نہیں، پن پہ جا کے لگے گا وہیں پہ جہاں کا ایڈریس ہے. یہ ٹیکنالوجی ان کو رشیا نے دی ہوئی ہے. اچھا امریکن دوسری طرف دیکھا جائے نا تو امریکن اس ٹائم سخت ناراض ہیں، ٹرمپ سے سخت ناراض ہیں. امریکن اس حال میں ہو گئے ہیں، غصے کے اندر اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ اب وہ کسی بھی کانفرنس میں بھی جھگڑا کرنے کو تیار ہے. کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی گلم گلوچ ہوتی ہے ان لوگوں کی. اب ٹرمپ کا ہی دیکھ لیں آپ. ٹرمپ نے ابھی ایک دن پہلے جو ٹویٹ کیا تھا، وہ ٹویٹ کیا تھا؟ گالیوں سے بھرا ہوا ٹویٹ تھا. کسی پریزیڈنٹ کو زیب دیتی ہے یہ بات، اور امریکن پریزیڈنٹ کو کہ آپ گالیاں دیں. گالیاں جب دیتا ہے انسان، جب بے بس ہو جاتا ہے تو یقیناً ٹرمپ ذہنی طور پر شکست کھا چکا ہے. تو اب وہ گالم گلوچ اپنا کسی طرح تو اسٹریس نکالے گا نا وہ اپنا. یعنی اتنا یہ اسٹریس میں آ گیا تھا، اس کو اسپتال لے جایا گیا، اس کا ٹریٹمنٹ کروایا گیا 6-8 گھنٹے کا. اس کو نیند دی گئی، اور نیند کے بعد یہ دوبارہ اٹھ کے ابھی وائٹ ہاؤس میں کل سے دوبارہ سے ایکشن میں. بہرحال یہ کہ چیزیں اچھی طرف نہیں جا رہی ہیں، چیزیں جا رہی ہیں غلط طرف. ایران تو سیدھی سی بات کر رہا ہے، وہی آج تک سیدھی سی بات کر رہا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ آپ حملے بند کریں انصار اللہ پہ، غزہ پہ، لبنان پر، فلسطین پر، یہ ایران پر حملے بند کریں. اپنی یہ ساری بیسز بند کریں جو میرے ارد گرد بنائی ہوئی ہیں، ان کو اٹھائیں اور جائیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ عارضی 48 گھنٹے 24 گھنٹے کی جنگ بندی نہیں چاہتے. ہمیں رشیا یا چائنا یہ گارنٹی دے دے، بیچ میں بیٹھ کے سائن کر لے معاہدہ، یہ گارنٹی دے دے کہ اب ایران پہ کبھی حملہ نہیں کیا جائے گا. یعنی ایران یہ ڈرتا ہے نا کہ ابھی پھر جنگ ہوئی، تباہی ہمارے یہاں اتنی ہو گئی، اب ہم جب بیٹھیں گے تو پھر یہ حملہ کر دیں گے. تو امریکہ یہی کرتے ہیں. اور ابنائے حرمس جو ہے نا اس کے اوپر ہماری چنگی برقرار رہے گی. ہم جس سے چاہیں گے پیسے لیں گے، جس کو چاہیں گے فری میں چھوڑیں گے. یہ وہ نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا. پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ یہ تینوں مل کے بڑی کوشش کریں گے کسی طرح اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر دیا جائے. پاکستان کی اس کے اندر کوئی اہمیت زیادہ نہیں ہے. پاکستان ایک میزبان ہے جس نے اپنے گھر میں میٹنگ بلائی ہوئی ہے، جرگہ بلایا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے. باقی ساری شو بازی کر رہے ہیں، باقی سب شو بازی ہے. بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں چلیں، پاکستان کامیاب ہو جائے، اللہ کرے یہ جنگ اس طرح رک جائے. اگر یہ جنگ اس طرح رک جاتی ہے تو ایک سکون ہو جائے گا دنیا میں. لیکن سنبھلتے بھی آپ کو 15-20 سال لگ جائیں گے. اس جنگ جو ہو چکا ہے، جو نقصان ہو چکا ہے. بہرحال اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں. میں انشاءاللہ پاکستان عمران خان صاحب پہ بھی مجھے تھوڑی سی ایک ویڈیو آج کرنی ہے، میں وہ کروں گا. چل، السلام علیکم.